السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ آپ کے شاگردہ جو باقاعدہ آپ کا درس سننے آتی تھی، نہایت ہی عبادت گزار تھی۔ اس بیچاری کا شوہر جوانی میں ہی چل بسا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ایک ہی تو بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے تو دوسرا شوہر مل جائے گا، لیکن میرے بچے کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اب وہ بچہ جوان ہونے کے قریب تھا، اس لیے ماں نے یہ سوچ کر اپنے جذبات کی قربانی دے دی۔ وہ ماں گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی تھی، لیکن وہ بچہ جب گھر سے باہر نکل جاتا تھا تو باہر نگرانی نہیں ہو پاتی تھی۔ اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اکثر جوانی میں انسان برے صحبت میں پڑ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، وہ بچہ اپنی جوانی کی رفتار پر گیا، شباب اور شراب کے کام میں مصروف ہو گیا۔ ماں برابر سمجھاتی، لیکن بچے پر کچھ بھی اثر نہ ہوتا۔ حضرت تو ماں اس کو کئی گھنٹے بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر کا نیکی کی طرف سے کوئی رجحان نہیں تھا۔ حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اس کا دل پتھر کا بن گیا ہے، اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ بہرحال ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ ماں اسے پیار سے سمجھاتی، میرے بیٹے نیک بن جاؤ، تمہاری زندگی اچھی ہوگی، لیکن وہ نہیں۔ دوستو، کئی سال برائی کی طرف لگ کر اس نوجوان نے اپنی دولت کے ساتھ اپنی صحت بھی تباہ کر لی، اور اس کے جسم میں کئی لا علاج بیماریاں پیدا ہو چکی تھیں۔ معاملہ یہاں تک آ پہنچا کہ اس میں اٹھنے بیٹھنے کی طاقت بھی نہ رہی، اور وہ نوجوان بستر پر جا لگا۔ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں نے پھر سمجھایا، بیٹا تو نے اپنی زندگی تو خراب کر ہی لی ہے، اب آخرت بنا لے اور توبہ کر لے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پیارے دوستو، موت کو سامنے دیکھ کر اس نوجوان کا دل بدل گیا، اور اس بار ماں کے سمجھانے پر وہ نوجوان کہنے لگا، ماں میں کیسے توبہ کروں؟ میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، کیا اللہ معاف کر دے گا؟ ماں نے کہا، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ بیٹے نے کہا، ماں اگر میں مر جاؤں تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھوائیے گا۔ یہ سن کر ماں حضرت کے پاس گئی۔ حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے، اور درس بھی دینا تھا، اس لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا، کون؟ وہ بولی کہ میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ پیارے دوستو، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ یہ نوجوان پھر سے دھوکہ دے رہا ہے اور میرا وقت ضائع کر رہا ہے۔ سالوں گزر گئے، اس نوجوان پر اب تک تو میری بات اثر نہ کی، اب کیا کچھ اثر کرے گی؟ یہ سوچتے ہوئے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی شاگردہ سے کہنے لگے، میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا، حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ حضرت نے کہا کہ میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز پڑھی ہی نہیں۔ وہ شاگردہ اب چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ بیچاری روتی ہوئی گھر پہنچی۔ بیٹے نے پوچھا، کیا ہوا ماں؟ اس نے کہا، ایک طرف تیری یہ حالت ہے جسے دیکھ کر میں تکلیف میں ہوں، اور دوسری طرف حضرت نے بھی انکار کر دیا، کیونکہ ان کے سمجھانے پر بھی میرے بچے تو نے ان کی باتوں پر کبھی عمل نہ کیا، اب وہ بھی ہماری بات نہیں سن رہے ہیں۔ یہ بات اس بچے نے سنی تو اس نوجوان کے دل پر بہت زیادہ گہری چوٹ لگی۔ وہ نوجوان درد انداز لہجے میں اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں میری ایک وصیت آپ سن لیجیے۔ ماں نے کہا، بیٹا وہ کیا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، ہے تو عجیب و غریب وصیت، مگر امی جان میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈال دینا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹا وہ کیوں؟ کہا کہ امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور اپنی ماں کا نافرمان ہوتا ہے اس کا یہی کچھ انجام ہوتا ہے۔ میری پیاری ماں، مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ میں نے کہا، بیٹا وہ کیوں؟ کہنے لگا، ماں مجھے اس صحن میں دفن کر دینا
ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ پیارے دوستو، جس وقت نوجوان نے ٹوٹے ہوئے دل سے عاشقی اور اپنی نافرمانیوں پر نادم ہوتے ہوئے یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ ابھی روح نکلی ہی تھی، ماں اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے پوچھا کون؟ جواب آیا، ماں نے کہا حضرت حسن بصری۔ آپ کیسے؟ فرمایا کہ جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور سو گیا، خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ پروردگار نے فرمایا، اے حسن بصری، تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تیرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری کھڑا ہے۔ اے اللہ، تو کتنا کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحے پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے دل اور دماغ دنیا کی چمک دمک اور رنگ رلیوں سے متاثر نہ ہوتی ہو۔ نفسانی خواہشات، دنیا کی مختلف لذتیں اور پھر شیطانی خیالات انسان کو گھیرے رکھتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان بغفلت کا شکار ہو کر گناہ اور قصور کر بیٹھتا ہے۔ لیکن جب وہ ندامت، شرمندگی اور اللہ کے نزدیک جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے تو اپنے کو مجرم اور خطاوار سمجھتا ہے، اللہ سے معافی اور بخشش مانگتا ہے اور شرمندگی کے لیے توبہ کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اللہ کی نظر میں اتنا محبوب اور پیارا انسان ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ قرآن مجید میں توبہ اور استغفار کرنے والوں کے لیے صرف معافی و بخشش ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتوں، محبت اور اس کے پیار کی بشارت سنائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتے رہیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق دے اور مرنے سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق دے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری قیمتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کیجیے گا بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس قیمتی ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔